صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، بایزید طاق میں فلاں کتاب لے آئیے۔ عرض کی وہ طاق کہاں ہے؟ تو وہ جو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے بڑے متعجب ہوئے، فرمانے لگے ایک عرصہ ہوا آپ یہاں آ جا رہے ہیں مگر آپ نے طاق نہیں دیکھا۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ادب سے عرض کی، علی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی حیا کی وجہ سے، لہٰذا میں نے وہ طاق دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ سمجھانی مقصد تھی ہمارے بزرگان دین کس قدر با حیا ہوتے تھے، ان میں حیا کتنی ہوتی تھی کہ بزرگوں کے آگے اپنی نگاہ تک اٹھانا ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں حیا کا تصور انتہائی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 73 سے زائد یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کمتر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایمان اور اسلام اور ان تمام تر چیزوں کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمانا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے شعبے سے ہے۔ یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ ایک چیز کی اہمیت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ 10-20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے آ کر اعلان کیا کہ جناب آپ سب کیسے ہیں؟ جی حضور اچھے ہیں۔ اور مقصود بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ اچھے ہیں۔ اب جب آپ نے سب کا پوچھا تو مقصود بھائی تو اس میں آ ہی گئے تھے، لیکن الگ سے آپ نے مقصود بھائی کا نام لیا۔ اور اسی طرح مثال ایک اور میں آپ کو پیش کروں کہ آپ نے کہا بھائی کل سب آنا میرے گھر پر دعوت ہے، جی آ جائیں گے، جی آ جائیں گے۔ اقبال بھائی آپ مت بھولیے گا، آپ ضرور آئیے گا۔ ارے نہیں بھائی ہم بھی ضرور آ جائیں گے۔ اب سب کو جب آپ نے دعوت دی تو اقبال بھائی تو اس میں آ ہی گئے تھے، لیکن الگ سے اقبال بھائی کی اہمیت پتہ چلی، مقصود بھائی کی اہمیت پتہ چلی، ایک اہمیت اجاگر بھی کرنا یہاں پر مقصود ہوتا ہے۔ تو ایمان کے درجے اور شعبے بیان کرتے کرتے خاص ایک الگ سے نام لے لینا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس سے حیا کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے کہ حیا کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ جنت کی تیاری کرنے والوں اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حیا ایمان سے ہے، ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ فحش گوئی بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو فحش بکتے نا، گندی باتیں جو کرتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، ارے باپ رے باپ اتنا گندا بولتے ہیں، اتنا گندا بولتے ہیں۔ بعض کی تو عادت ہو جاتی ہے گالیاں دینے کی۔ ہاں آپ کو تو میرے سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ بعض کی گالیاں دینے کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی گالیاں دیتے ہیں اور جب ان کو سمجھاؤ تو کہتے میں نے کب گالی دی؟ ہاں یوں کہتے ہیں، میں نے کب گالی دی؟ میں نے تو گالی نہیں دی۔ ارے بھائی آپ نے ابھی 15 منٹ کی بات کے اندر کچھ 4 تو گالیاں دے دی ہیں اور میں نے گالی نہیں دی۔ سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، گالی، یہ گالی گلوچ جس کو کہتے ہیں، فحش کلامی جس کو کہتے ہیں، یا ایسی ان کی ورڈنگ ہوتی ہے جو انتہائی بد اخلاقی پر مبنی ہوتی ہے، مگر حقیقتاً ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کس قدر بد اخلاقی والا کلام کر رہا ہوں، برا کلام کر رہا ہوں۔ یعنی مہذب آدمی، ایک رسپیکٹیبل پرسن کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ اتنی بے تکی اور بے ہدہ باتیں کرتے ہیں، شرم و حیا سے عاری۔ کیا میں مطلب بولوں کہ میری تو زبان میں میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں گا، فحش کلامی۔ اچھا ماحول گیدرنگ ایسی ہے کہ بس لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ ہنستے بھی ہیں ایسی باتوں پر، لطف اندوز ہوتے ہیں، نفس کو ایک سرور، ایک کیفیت اور ایک قرار نصیب ہو جاتا ہے جب اس طرح کی گندی باتیں سنتے ہیں۔ یہ طبیعت کی گندگی ہے۔ فحش گوئی یہ بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور حیا یہ ایمان سے ہے، اور ایمان
جنت میں لے جانے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔